لیکن جلسے کے حوالے سے کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ٹو ہیو اے گیدرنگ اور جلسہ. انہوں نے کہا کسی صورت آپ ریفیوز نہیں کر سکتے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی چیلم تک آپ ان کو ہم اس کے بعد اجازت دے دیتے ہیں، تو جج صاحب نے خود سوال کیا، میں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج 14 اگست کی تمام تقریبات آپ نے منسوخ کر دی ہیں، اگر آپ نے کر دی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں. تو انہوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو کورٹ نے کہا ہے یہ سارا کچھ انلیگل ہے، یہ جان بوجھ کے آپ یہ نہیں دینا چاہتے. جماعت اسلامی کو بھی الاؤ کیا انہوں نے اس میں F9 پارک میں. کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی ADCG عبداللہ کے ساتھ اور SP وغیرہ کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کو سارے کوشچنز بتائے. میں نے کہا جی آپ کہتے ہو کہ ترنول میں وہ ایک پرائیویٹ پلیس ہے، ترنول میں آپ کہتے ہو جگہ چھوٹی ہے، ترنول میں آپ کہتے ہو کہ روڈ بلاک ہونے کا خطرہ ہے، چلیں. اور پھر ارد گرد میں کوئی مجالس ہو سکتی ہیں جس کے اوپر لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے، ہمارے لاؤڈ اسپیکر ہوگا. ہم نے ان کو اجازت کہا کہ جی اب ہمارا پریفرنس جو ہے وہ F9 پارک ہے، جہاں ہم سینکڑوں جلسے ہم نے بھی کیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیے. وہ گیٹڈ کمیونٹی ہے اور باؤنڈری وال ہے، 4 گیٹس ہیں. آپ آؤٹر سیکورٹی آپ دے دیں، انٹرنل سیکورٹی ہم خود دے دیں گے اور ہم ہمارے رضاکار کھڑے کر دیں گے. پھر وہاں نہ کسی کا سراؤنڈنگز میں کسی جگہ ہے کسی کی جو ڈسٹرب ہو، نہ کسی کو یہ تکلیف ہوگی کہ روڈ بلاک ہوگا، کیونکہ چاروں طرف سے گاڑیاں آئیں گی، اپنی اپنی جگہ پہ پارک ہو جائیں گی. وہاں ایک ایریا پہ ہم جلسہ کریں گے اور 3-4 گھنٹے کا ہمارا میکسیمم پروگرام ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. اس لحاظ سے انہوں نے کورٹ نے ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی ہے. بہرحال اب جو ہی آرڈر آتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم آگے پروسیڈ کریں گے. دوسرا جو سیٹوں والے حوالے سے ہمارا کیس تھا، 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک یہ ہے کہ باعث جج صاحب کا کوئی تعصب نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف. وہ 2 باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک باعث ایک کہا ہے کہ جناب ان کو جلدی جلدی جج صاحب کیس چلا رہے ہیں. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 7 دن کا جواب کا ٹائم ہوگا اور پھر اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، اور اگر کوئی بھی ٹائم مانگے گا تو اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اور اس کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ساتھ ساتھ ہوگی. لیکن اس کے باوجود آج تقریباً 4 مہینے ہونے کو ہیں کہ ہمارا ابھی تک جواب کے پروسیس میں چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. تو آنریبل کورٹ کو ہم نے کہا ہے کہ باعث کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا طارق فضل جو کٹ پتلی MNA بنا پھرتا ہے، اس نے پریس کانفرنس کی کہ جج صاحب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ نہیں کہتے وہ باعث ہے. جب یہ کہتے ہو کہ خود کہتے ہو کہ باعث نہیں ہے وہ جج، تو پھر پروسیڈنگز میں کیسے آپ ٹرانسفر کرا سکتے ہو؟ بہرحال ابھی آرگومنٹس. اور پھر ایک پروویژن ہے سیکشن 151 آف دی الیکشن ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے ایک ٹریبونل سے دوسرے ٹریبونل کو. وہ پاور بھی ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ اس جرم میں ملوث ہے جو اس نے کیا ہے. فراڈ الیکشن کرائے ہیں، کرپٹ پریکٹسز کی ہے، جس میں ریٹرننگ آفیسر ہمارے جو کٹ پتلی MNAs ہیں طارق فضل چودھری سمیت، اور ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان. لہٰذا جو ملزم ہوتا ہے وہ کیسے خود جج بن جائے گا اور ٹریبونل سے کہے گا کہ نہیں جی آپ کیس نہ سنیں؟ وہ تو پھر منمانی کرے گا. جو ٹریبونل قانون اور انصاف کے مطابق کیس چلنا شروع کرے گا، اگلے دن اس کو ٹرانسفر کر دے گا، پھر دوسرا ٹرانسفر کر دے گا. یہ ان کو اختیار نہیں ہے. وہ جج سے اوور اینڈ ابو نہیں ہے، وہ جوڈیشری نہیں ہے، وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. تو ایگزیکٹو اتھارٹی جوڈیشری سے لوور ہوتی ہے، وہ ہائر اتھارٹی نہیں رکھتی. تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارے آرگومنٹس ہو گئے ہیں، دوسری پارٹی کے آرگومنٹس کل صبح شروع ہوں گے. رؤف حسن نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں عدالتوں سے اب اجازت ملے نہ ملے ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے، یہی عمران صاحب کا حکم ہے. تو کیا اگر اجازت نہیں ملتی تو اس کے باوجود آپ جلسہ کریں گے؟ اجازت تو مل گئی ہے، کورٹ نے ہمیں الاؤ کر دیا ہے. اب اگر کوئی اتھارٹی نہیں دے گی تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. تو لہٰذا ہم عدالت کے حکم کے مطابق جلسہ کریں گے، اور اگر ان اتھارٹی نے راستے میں رکاوٹیں پیدا کری تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ بھی ہوگا ان کے خلاف. جو اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف ہم توہین عدالت کی درخواست بھی لائیں گے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. اچھا شعیب شیر صاحب، جو بابا ستار صاحب نے جو پہلا حکم جاری کیا تھا جلسے کے حوالے سے، اور ان کا کہنا بھی تھا کہ آپ جلسہ کریں، فوری طور پہ کریں، اس میں کنڈیم کی گئی توہین عدالت، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں اس میں انہوں نے جج صاحب نے کہا تھا کہ میں اس میں توہین عدالت میں کوئی آرڈر نہیں کرتا. بہتر یہ ہے کہ آپ جو انہوں نے آرڈر پاس کیا اس کو چیلنج کریں. پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہی ہم نے چیلنج کیا وہ چلے گئے، وہ چھٹیوں پہ چلے گئے. تو اب وہ پہلے لگا تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس، پھر جسٹس میاں گل کے پاس، اب پھر اگین چیف جسٹس کے پاس آ جائے، جس کو انہوں نے ہماری اپلیکیشن کو اب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب اگر کوئی بھی کارروائی ہوگی تو دیٹ ول بی اے کنٹیمپٹ آف کورٹ.